وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، تو بے ہوش ہو جائیں گے جو بھی ہے آسمانوں میں اور جو بھی ہے زمین میں، الا من شاء اللہ، سوائے اس کے جنہیں اللہ چاہے گا۔ یعنی یہ بے ہوشی معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں پر بھی طاری ہوگی سوائے کچھ فرشتوں کے، اس قدر وہ دہشت والا ہوگا۔ تو ایک اصل میں تین ہیں یہ نفخے جو ہے۔ پہلا نفخہ ہے زلزلے والا، وہ ہے نفخہ ساعت کا، اس میں تو ہلچل ہوگی، طوفان ہوگا، سورج اور چاند ٹکرائیں گے اور یہ پہاڑ چلیں گے روئی کے گالوں کی طرح، وہ ہے جو پہلا ہے ساعت۔ پھر اس کے بعد ایک اور ہوگا اور اس کے بعد سب کے سب ختم ہو گئے، سب پر ایک موت کی نیند طاری ہو جائے گی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ، پھر اس میں پھونک ماری جائے گی ایک مرتبہ اور یہ تیسری مرتبہ، یہاں کے حساب سے دوسری مرتبہ، لیکن یہ کہ یہ نفخہ ثالثہ ہے۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو اچانک وہ سب کے سب کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے۔ یہ نفخہ ہے بعث بعد الموت کا، تیسرا نفخہ، اسی لیے قیامت اس کو کہتے ہیں، اذا ہم قیام ینظرون، یہ یوم القیامہ ہے۔ پہلے ساعہ ہے، پہلے وہ گھڑی ہے کہ جس سے ایک موت وارد ہوگی، سب پر طاری ہو جائے گی، اور یہ قیامہ ہے جس میں کھڑے ہو جائیں گے۔ ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون واشرقت الارض بنور ربہا، اور زمین چمک اٹھے گی اپنے رب کے نور سے۔ آگے چل کر ہم پڑھیں گے، اس وقت اسی زمین پر اللہ تعالیٰ کا نزول ہوگا۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، آسمان ایک غمام کی حیثیت سے پھٹ جائے گا اور فرشتے جو ہیں قطار در قطار صفے بھادے وہ نیچے اتریں گے۔ واشرقت الارض بنور ربہا ووضع الکتاب، اور کتاب اور اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا۔ وجیء بالنبیین والشہداء، اور انبیاء اور شہداء کو بھی پیش کر دیا جائے گا۔